ہم نے اس وبا سے نکلنا ہے اب آگے، اور اس کے نکلنے کے لیے وہ ایک ٹرانزیشن کا ہمیں عمل چاہیے جس سے ہم اس وبا سے نکل کر ایک عام نارمل زندگی کی، معمول کی زندگی کے اوپر جا سکیں، کیونکہ یہ وبا اللہ جانتا ہے کہ رہتی ہے یہ نہیں رہتی، لیکن فی الحال ایسے لگتا ہے کہ یہ چلتی رہے گی اور ہماری اور دنیا کی زندگی کا ایک حصہ بن جائے گی، ایک معمول کا حصہ بن جائے گی۔ اس لیے ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنی بھی بندشیں لگی ہوئی ہیں اس وقت ہماری کرونا کے لحاظ سے، یعنی شادیاں جو اندر جو ہوتی ہیں، انڈور جو شادیاں ہوتی ہیں یا انڈور ڈائننگ ہوتی ہے، اس کے اوپر جو پابندیاں تھیں، مارکیٹس کے اوپر جو پابندیاں تھیں، ان کو بھی تمام کو ختم کیا جا رہا ہے۔ باہر کے ایونٹس کے اوپر بھی پابندی ختم کی جا رہی ہے۔ سپورٹس کے جو ایونٹس ہیں، باقی جو مذہبی تقاریب ہیں، جتنی بھی یہ تمام پابندیاں ہم نے لگائی ہوئی تھیں، ان تمام پابندیوں کو ختم کیا جا رہا ہے، سوائے اس کے کہ ویکسینیشن کی جو پابندی لگی ہوئی ہے، یعنی وہ کام مثلاً آپ جہاز میں ٹریول نہیں کر سکتے جب تک آپ نے ویکسینیشن نہ کرائی ہو، مکمل ویکسینیشن نہ کی ہوئی ہو، اگر آپ کی عمر 12 سال سے زیادہ ہے، وہ بندش رہے گی، صرف ویکسینیشن کی بندش رہے گی، اور یہ بندش بھی اس وقت تک رہے گی جب تک ہماری یہ آبادی جو ہے وہ اور مزید مکمل ویکسینیشن کی سطح نہ پہنچ سکے۔ جیسے میں نے کہا ابھی 70% پہ ہم پہنچے ہوئے، یہ ہم دیکھیں گے 80-85% کے اوپر جا کے پھر ہمارے خیال میں وہ صورتحال آئے گی کہ شاید اس کی پابندی کی بھی پھر ہمیں اتنی ضرورت نہ رہے، کیونکہ آلریڈی تقریباً تمام لوگ جو ہیں وہ ویکسینیٹ ہو چکے ہوں گے۔ لیکن ابھی فی الحال وہ پابندی رہے گی، اس کے علاوہ تمام پابندیوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہماری اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پینڈیمک ختم ہو گیا، بیماری چل رہی ہے۔ ہم اس کے بعد بہت قریب سے اس کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر مانیٹر کرتے رہیں گے کہ یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے، اس کے بعد وبا کا جو رویہ ہے، بیہیویئر ہے، وہ ملک کے اندر کیسا ہوگا۔ اور ظاہر ہے ہمارے پاس 2 سال کا اب ایک تجربہ حاصل ہے، اگر ہمیں کوئی بھی چیز ایسی نظر آئی جس کی وجہ سے کوئی اقدامات کرنے کی ضرورت ہوئی تو وہ ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں اور کریں گے بھی، اور بر وقت کریں گے جیسے پہلے بھی کیا ہے۔ لیکن اس فی الحال جو ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اتنا قریب آ گئے ہیں اس پینڈیمک کے خاتمے سے کہ اب ہمیں تھوڑا سا رسک لے کر یہ اب کھول کر دیکھنا چاہیے کہ اس کا ری ایکشن کیسے ہوتا ہے۔ یہ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کرنے سے یہ ممکن ہے کہ کچھ اضافہ ہو وبا کے اندر، لیکن ہم نے سوچ سمجھ کے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ یہ ایک کیونکہ بہت بڑا ایک قدم ہم اٹھانے جا رہے ہیں اور ایک بڑا ہم نے مرحلہ ریچ کیا ہے، تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں لیکن ایک دفعہ پھر میں پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے پچھلے 2 سال کے اندر ہم نے من حیث القوم اس ایک بہت بڑے چیلنج کا مقابلہ کیا، اور تمام ہمارے جو طبقات ہیں معاشرے کے، ان سب نے مل کر اس وبا سے ڈیل کرنے کے لیے جو کرنے کی ضرورت تھی۔ اور خاص طور پہ میں بہت ہی شکر گزار ہوں اپنی قوم کا کہ جس طریقے سے جو بھی یہاں سے NCOC سے تجزیے کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد کے اوپر ہدایات جاری کی گئیں، اس پہ بہت حد تک عمل کیا گیا۔ ہم نے بڑے امیر مغربی ممالک کے اندر دیکھا ہے لوگوں کو ریئیکٹ کرتے ہوئے، اور جس طریقے کی توڑ پھوڑ کی ہے لوگوں نے اور جلوس نکلے ہیں، لیکن ہماری قوم نے بہت، کیونکہ شاید نظر آ رہا تھا کہ تمام جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ فیصلے سائنس کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر، قوم کی بہتری کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو اصول اپنایا گیا کسی بھی عام پاکستانی کے لیے، وہ صدر اور وزیر اعظم پاکستان اور NCOC چیئرمین پر بھی وہی اصول کا اطلاق ہوتا تھا۔ شاید اس لیے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو، اور جس طریقے سے ساری دنیا میں پذیرائی ہوئی ہے ہماری اس کووڈ کو، جس طریقے سے پاکستان نے ہینڈل کیا ہے، وہ بہت، اس کو دیکھ کر بطور پاکستانی سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ اور تو سب سے بڑی خراج تحسین کی مستحق تو پوری پاکستانی قوم ہے، لیکن کچھ خصوصی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کام جو ہے یہ اکیلی وفاقی حکومت نہیں کر سکتی تھی، اس میں تمام حکومتی ایفرٹ کی ضرورت تھی، اور یہ NCOC کا ایک پلیٹ فارم بنا
جس پہ تمام پاکستان کی حکومت جو ہے وفاق اور صوبے جو ہیں انہوں نے مل کر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی. جو یہاں پر فیصلے ہوتے تھے صوبوں کی مشاورت سے کے بعد, اور پھر جو فیصلہ یہاں پہ ہوتا تھا پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی تھی تمام صوبوں کے اندر. تو تمام حکومتیں, جو عملہ ہے صوبائی حکومتوں کا, وفاقی جو منسٹریاں ہیں, ان کا بہت بڑا اس کے اندر کردار رہا ہے. ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے اندر پاکستانی فوج کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. این سی او سی کے ظاہر ہے جو آپریشنل سارا ہے وہ کام پاکستانی فوج کے ایک خصوصی جو کنٹینجنٹ تھا ان کے ذمے تھی. ایئر ڈیفنس کی ہماری جو آرمی کی ٹیم ہے وہ اس ایفرٹ کو یہاں پر لیڈ کرتی رہی. ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے اس کے اندر. فیلڈ فارمیشنز نے ہماری بڑی ہیلپ کی ہے. سو ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں جوڈیشری کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ایک وجہ جو بہت بڑی وجہ بنی کہ ہم فیصلے کر سکے اور ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد ہو چکا, وہ مکمل سپورٹ جو ہمیں جوڈیشری سے ملی. اور خاص طور پہ میں سپریم کورٹ اور پروونشل ہائی کورٹس کا میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے, ان کے فیصلوں نے راہ ہموار کی کہ اس چیلنج کے اوپر جو ہم اقدامات کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آئے. ہماری, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ہمارے جو علماء ہیں ان کا بہت بڑا کردار تھا. اور کوئی دو یہاں سے پیغام نہیں جا رہے تھے ملک کے اندر سے. علماء نے جس طریقے سے لوگوں کو پیغام پہنچایا, ترغیب دی, ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بزنس بہت بڑا انہوں نے نقصان برداشت کیا. بہت ظاہر ہے کاروبار بند ہوتے تھے, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. چیمبرز آف کامرس ہیں, سب نے جس طریقے سے اس کام کے اندر ہماری مدد کی. آخر میں لیکن سب سے اہم جو ہے وہ ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں. اور ہیلتھ کیئر ورکرز نے جس طریقے سے بھی شہید ہوئے, بیماریاں انہوں نے فیس کی, اور اس کے باوجود جس طریقے سے انہوں نے کام کیا. اور اس میں ایک چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ہر 4 میں سے 3 جو ہیں وہ خواتین ہیں. تو خواتین کا ایک بہت بڑا رول اس کے اندر رہا ہے ہماری ہیلتھ کیئر ورک فورس کے اندر. تو ان کا تو سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وہ تو ہمارے فرنٹ لائن کے مجاہد ہیں, ان کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آخر میں پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ ڈیزیز ختم نہیں ہوئی, ہم خاتمے کے قریب پہنچ رہے ہیں. ہماری نظر لگی رہے گی اس کے اوپر. اور جو لوگ ابھی تک, خاص طور پہ میں سب سے زیادہ تو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ 17% جو ایک خوراک لگا چکے ہیں اور ابھی انہوں نے دوسری خوراک نہیں لگائی ویکسینیشن کی, جلد از جلد ویکسینیشن سینٹر جا کے لگائیں, تاکہ ہم 85-87% پہ اگر پہنچ گئے ابھی ویکسینیشن کے اوپر تو بالکل پھر ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ شاید ہم یہ اعلان بھی کر سکیں کہ پینڈیمک ختم ہو گیا ہے. اب میں ڈاکٹر فیصل سلطان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو یہ بتائیں کہ کیا احتیاط آگے رکھنی ہے, یہ بیماری کس رخ جا سکتی ہے, اور کس طریقے سے ہم نے اس کے ساتھ آگے زندگی گزارنی ہے. تو فیصل آپ پلیز. بہت شکریہ جی. جیسے آپ نے سنا, اسد صاحب نے انتہائی جامع انداز میں اور بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا. گزشتہ 2 سال کے سفر کو انہوں نے ایک بہت ہی مناسب طریقے سے اس کی ساری جو سٹوری ہے اس کو بیان کیا. تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا. یہ بھی بتایا کہ کیا گزر چکا ہے. اور اب ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں, ہفتوں میں, مہینوں میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, یا یوں کہیے کہ جو فیوچر ہے, آئندہ جو دن آ رہے ہیں اس کے کیا خد و خال ہوں گے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بیماری واضح طور پہ نیچے آ چکی ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ اسی طرح نیچے چلتی رہے گی. اس کا جو پریشر ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ تھا وہ بہت معمولی رہ گیا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فی الحال جس وقت تو کبھی ہم یہ بتا سکتے ہیں اس میں کوئی واضح انکریز ہمیں پاکستان کے اندر نظر نہیں آ رہی. اب اس میں ہم نے کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے, کیا چیزیں کرنی ہیں تاکہ ہم اس سے مکمل طور پہ بچے رہیں اور کسی بڑی لہر یا کسی بڑی وبا سے ہمارا سامنا نہ ہو. پہلی سب سے اہم بات جو ہے وہ ویکسین کا لگاتار استعمال ہے. جو دوست, جو سٹیزن ہمارے شہری ویکسین لگوا چکے ہیں انہوں نے زبردست کام کیا ہے, لیکن جو لوگ رہ گئے ہیں جنہوں نے ایک خوراک ابھی نہیں لگوائی, یا کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے سرے سے ویکسین کا استعمال نہیں کیا, ان سے درخواست ہے کہ وہ ویکسین ضرور لگوا لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایون یہ گزشتہ ایک ہفتے میں مختلف ممالک دنیا کے جو ہیں ان میں چھوٹی چھوٹی لہریں یا چھوٹے چھوٹے انکریز, اضافے نظر آئے ہیں کیسز میں.
تو اس طرح کی یہ اونچ نیچ تھوڑی بہت چلتی رہے گی، اور اس آنکھ مچولی سے بچنے کے لیے اور پاکستان کو سیف رکھنے کے لیے بہت اہم ہے کہ ہماری بیشتر آبادی نے ویکسین لگوا لی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فیوچر کے خد و خال ہیں ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان میں سب کو ویکسین لگی ہو، تو یہ ایک جسے کہتے ہیں اہم ترین انٹرونشن ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے اس کو فردر مینج کرنے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں، وہ لیسنز، وہ چیزیں جو سیکھی گئیں پچھلے 2 سالوں میں ہمارے سارے سسٹم نے، ہمارے ہیلتھ سسٹم نے، یہاں NCOC کے اندر، ہماری لیبارٹریز میں، اور ڈھیر سارے اور جو قابلیتیں اور سکلز ہیں جو سیکھیں، اس کو ہم بروئے کار لائیں گے، استعمال کریں گے اپنے اداروں کے اندر اس کو پرماننٹ بنانے کے لیے، تاکہ وہاں سے ہم بیماری کو ڈیٹیکٹ کر سکیں۔ اور وہ جب ڈیٹیکٹ کرنے کی بات ہوتی ہے تو اسد صاحب نے مینشن کیا، لیکن میں پھر دہرا دوں کہ ہم لگاتار اس سچویشن کو مانیٹر کرتے رہیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسز کی تعداد اور ان کا انداز کس طرف کو جا رہا ہے، دنیا بھر میں بھی اور پاکستان میں بھی، اور اگر اس کے لیے کوئی اضافی احتیاط یا کوئی اپنی اسٹریٹجی کی تبدیلی کی ضرورت ہوئی تو وہ پھر ہم آپ سے مخاطب ہوں گے۔ ماسکس کے بارے میں ایک بڑا بریف سا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی کوشش کیجئے کہ اگر آپ بہت تنگ جگہوں میں ہیں اور جہاں بہت لوگ ہیں اور کمرے میں ہواداری کا واضح انتظام نہ ہو تو وہاں ضرور ماسک کا استعمال کیجئے، کیونکہ ابھی بھی یہ کچھ بچاؤ میں ہماری مدد کرے گا۔ اس کا استعمال تبھی بند کریں گے جب عالمی طور پہ ایک واضح کنسنسس ہو چکا ہوگا، اس پہ ایک فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو پھر ہم آپ سے اس کے بارے میں گفتگو بھی کریں گے۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، معاون خصوصی صحت فیصل سلطان اور وفاقی وزیر اسد عمر NCOC میں میڈیا پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ملک میں کرونا کیسز میں واضح کمی ہو رہی ہے، انتہائی نگہداشت میں موجود مریضوں کی تعداد میں بھی کمی ہو رہی ہے، جبکہ ہسپتال میں آنے والے مریضوں کی شرح میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔